بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی زیادہ وسیع ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح کوئی بندہ مجھے یاد کرے، کس طرح کوئی بندہ اللہ رب العزت کی طرف آئے اور اللہ کی رحمت اس کو ڈانپ لے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، پارہ نمبر 24 سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیں، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے کفر و شرک کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، یقیناً اللہ تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث حضرت عمر بن عاص کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام اس شخص کے پچھلے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جو کہ ایک قاتل تھا، جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا، راہب سے جا کے اس نے پوچھا، اے راہب میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کی کوئی صورت باقی ہے؟ اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ تو راہب نے کہا کہ 99 قتل جس شخص نے کیے ہوں اس شخص کے لیے تو معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس شخص نے اس کا جو سر تھا اس کو بھی تن سے جدا کر دیا۔ اس طرح پورے 100 قتل اس نے پورے کر لیے۔ پھر کرتے کرتے اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا کوئی ایسا عالم باقی ہے کہ جس کے پاس میں جا سکوں، اپنی توبہ کر سکوں؟ تو لوگوں نے ایک شخص کا بتایا۔ یہ اس شخص کے پاس گیا تو اس نے کہا، بات یہ ہے کہ تم ایک ایسی سرزمین سے آئے ہو کہ جہاں پہ گناہوں کی بہت زیادہ کثرت تھی۔ میں تمہیں ایک ایسی سرزمین کا پتہ بتا رہا ہوں جو اللہ والوں کی سرزمین ہے۔ تم اس سرزمین میں چلے جاؤ اور جا کے اللہ اللہ کا ورد شروع کر دو، اور دوبارہ اپنی زمین یعنی جس میں تم پہلے رہتے تھے، جس میں تم نے گناہوں کے ارتکابات کیے ہیں، اس کا رخ نہ کرنا۔ اب اس شخص نے اس راہب سے پتہ پوچھا اور پتہ پوچھ کے اللہ والوں کی بستی کی طرف چلا گیا اور چلنا شروع کر دیا، اپنا سفر شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! ادھر اس نے اپنا سفر شروع کیا، ادھر ملک الموت کو اللہ نے آرڈر دے دیا کہ جاؤ اور جا کے اس کی روح قبض کر لو۔ اس کی زندگی کے جو دن تھے وہ پورے ہو چکے۔ ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ لیکن جب روح کو قبض کرتے ہیں تو اس شخص نے کیا کیا کہ جو اپنی گردن تھی، مرتے مرتے اپنا سینہ جو تھا اس کو اللہ والوں کی بستی کی طرف اس نے کر دیا۔ اب دونوں فرشتے آگے، رحمت والے فرشتے بھی آگے، عذاب والے فرشتے بھی آگے۔ رحمت والے فرشتے یہ کہتے تھے کہ کیونکہ اس نے مرتے ہوئے اپنا سینہ اللہ والوں کی بستی کی طرف کر دیا اور اس کا ارادہ نیک تھا، توبہ کی نیت سے یہ ان کے پاس جا رہا تھا، اس لیے اس کی روح ہم لے کے جائیں گے۔ جبکہ وہ فرشتے جو عذاب کے اوپر اللہ رب العزت نے جن کو اختیار عطا فرمایا ہوا ہے، وہ کہہ رہے تھے بات یہ ہے کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، اور جو بندہ ایک قتل کرے گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، تو یہ تو 100 بندوں کا قاتل ہے، تو اس کو تو ہر حال میں جہنم میں ہی جانا ہوگا۔ اب جب ان کا اختلاف ہوا تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ اس طرح کرو کہ تم دونوں زمینوں کو ناپ لو، یعنی اس زمین کو بھی ناپ لو جس کی طرف یہ جا رہا تھا، اور اس زمین کو بھی ناپ لو جہاں سے یہ چل کے آ رہا تھا۔ اب اللہ نے اس زمین کو جس کی طرف یہ چل کے جا رہا تھا اس کو حکم دیا کہ تم سمٹ جاؤ، اور وہ زمین جہاں سے یہ چل کے آ رہا تھا اس کو حکم دیا کہ تم ذرا پھیل جاؤ۔ جب فرشتوں نے پیمائش کی تو وہ زمین جس کی طرف یہ چل کے جا رہا تھا، جو اللہ والوں کی بستی تھی، ایک بالشت اس سے یہ قریب، جب فرشتوں نے ناپا تو یہ قریب آ گیا۔ جب قریب آیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ سارا قضیہ پہنچایا گیا تو اللہ رب العزت نے اس بندے کو معاف فرما دیا، کہ اس لیے کہ اس کا ارادہ یہ تھا
کہ اب گناہ چھوڑ کے باقی ساری زندگی اللہ اللہ کرتے اللہ کی یاد میں گزار دوں گا، تو اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈ رہی ہے، اگر وہ بخشنے کے اوپر آئے تو 100 قتل کرنے والوں کو بھی بخش دیتی ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر کتنا زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اگلی جو حدیث طیبہ ہے یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس نے ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو اس طرح کرنا ہے، تم نے مجھے جلا دینا ہے، آدھی جو میری خاک ہوگی اس کو تم نے دریا برد کر دینا ہے، دریا کے اندر بہا دینا ہے، اور جو دوسری آدھی خاک ہوگی اس کو تم نے ہواؤں فضاؤں میں اڑا دینا ہے۔ اب اس کے گھر والوں نے جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کی وصیت کے اوپر عمل کیا، آدھی خاک کو دریا برد کر دیا، آدھی خاک کو فضاؤں کے اندر اڑا دیا۔ اللہ رب العزت نے فضا کو حکم دیا کہ اس ساری خاک کو جمع کر کے میرے حضور پیش کرو، دریا کو حکم دیا کہ اے دریا جو خاک تمہارے اندر بائی گئی تھی اس خاک کو بھی جمع کر کے میری بارگاہ میں لاؤ۔ جب وہ خاکوں کو جمع کیا گیا، اللہ رب العزت نے اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس سے پوچھا، اے بندے تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے یہ عمل کیا، اور تو اس بات سے خوب واقف ہے کہ زندگی بھر مجھ سے کوئی نیکی ہو نہ سکی، اور مجھے پتا تھا کہ جس طرح کا عذاب مجھے ملے گا اس طرح کا عذاب شاید ہی کسی اور کو ملے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے فرمایا اگر تو نے میرے ڈر کی وجہ سے کیے تو جا اے بندے، میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ اللہ نے ایسے بندے کی بھی بخشش فرما دی، ایسے بندے کی مغفرت فرما دی۔ زمزم بن جوش نے کہا کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہوا تو ایک بوڑھے آدمی کو جس کو میں جانتا پہچانتا نہیں تھا اس نے مجھے پکار کر کہا، اے شخص، کسی بھی شخص کو کبھی بھی یہ بات مت کہنا کہ اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا، تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو میں نے اسے کہا، اللہ کی آپ پر رحمت ہو، آپ بزرگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میرا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو میں نے کہا، یہ الفاظ تو ایسے ہیں کہ نفرت کے وقت ہر شخص کہتا ہے، اگر غصے میں ہو تو اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو بھی کہہ دیتا ہے، اور اسی طرح اپنے خدمتگار نوکروں کو بھی کہہ دیتا ہے۔ تو ان بزرگوں نے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 2 شخص تھے اور آپس میں گہرے دوست تھے، یارانہ تھا ان کا۔ ایک عابد تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اور دوسرا گناہ گار شخص تھا جو دن رات گناہوں میں ملوث اور آلودہ رہا کرتا تھا۔ اب وہ جو عابد تھا وہ اپنے اس دوست کو ہر وقت نصیحت کرتا رہتا تھا کہ تم یہ گناہ چھوڑ دو، اللہ رب العزت کے حکموں کی طرف لوٹ آؤ، ان کو پامال کرنا چھوڑ دو۔ کرتے کرتے ایک دن اس عابد نے اپنے اس دوست کو دیکھا کہ وہ ایک نہایتی کبھی اور گناہ کبیرہ قسم کے گناہ کے اندر ملوث ہے۔ تو اس نے ڈانٹ کر اسے کہا کہ تو ان گناہوں سے باز کیوں نہیں آتا؟ تو اس گناہ گار نے آگے سے جواب دیا کہ کیا اللہ نے تجھے میرا نگران بنا کے بھیجا ہے کہ تو میری ہر وقت چوکیداری کرتا رہے؟ تو اس عابد کو غصہ آ گیا، اس نے غصے میں کہا کہ خدا کی قسم، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل کرے گا۔ کرتے کرتے وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ دونوں کی جب موت کا وقت آیا تو ملک الموت ان دونوں کی روحوں کو لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جب پیش ہوئے تو اللہ رب العزت نے اس گناہ گار کو جب اپنے سامنے کھڑا کیا تو اللہ کی رحمت جوش آئی۔ اللہ نے فرمایا، جا اے گناہ گار، تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور پھر اللہ رب العزت اس عابد کی طرف متوجہ ہوئے جس نے ساری زندگی عبادت کے اندر گزار دی، فرمایا، تو میرے بندوں کو میری رحمت سے روک سکتا ہے؟ تو اس عابد نے کہا، اللہ میں تو تیرے بندوں کو تیری رحمت سے نہیں روک سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا، فرشتوں کو اس کو پکڑ کے لے کے دوزخ میں ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس نے جو بات کہی تھی اس کی اس بات نے اسے دنیا اور آخرت کے اندر تباہ اور برباد کر دیا۔ یعنی اگر اللہ بخشنے کے اوپر آئے تو اللہ
गुनाहगारों को भी माफ़ फरमा देता है, ज़नाकारों को भी माफ़ फरमा देता है, शराबखोरों को भी माफ़ फरमा देता है। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब ग़ज़ब उरूज पे आए तो अल्लाह आबदों को भी माफ़ नहीं फरमाता। इसलिए हर वक्त हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। हज़रत सोबान रावी हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे नज़दीक दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ें इस आयत के मुकाबले में पसंद नहीं है, यानी सब चीज़ें। वो आयत क्या थी? या इबादियल्लज़ीन असरफ़ू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। और बैकी ने जो रिवायत की है, इतना उसमें और इजाफ़ा है कि एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिस शख्स ने शिर्क किया होगा अल्लाह उसको भी मुआफ़ फरमा देगा? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर के लिए अपने सर अनवर को झुका लिया, फिर हुज़ूर ने 3 बार इरशाद फरमाया, मगर जिस शख्स ने शिर्क किया और उसी शिर्क पर कायम रहा और इसी हालत में उसकी मौत आ गई तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स की कभी भी बख्शिश नहीं फरमाएगा, सिवाय शिर्क के और सारे गुनाह ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमा देंगे। अगली रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। उन 100 हिस्सों में से जो रहमत का एक हिस्सा था वो इंसानों के अंदर, जिन्नों के अंदर, चुपाओं के अंदर, खत्ता के कीड़े मकोड़ों के अंदर भी अल्लाह ने उस हिस्से को तकसीम फरमा दिया। और अल्लाह के उस रहमत के नाज़िल करदा हिस्से का ये कमाल है कि ये जो लोग आपस में मेहरबानियाँ करते हैं, रहम करते हैं, यहाँ तक कि जो वेशी किस्म के जानवर हैं वो भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस रहमत का करिश्मा है जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। और 99 रहमतें अल्लाह ने अपने लिए छोड़ रखी हैं, और कल जब क़यामत का दिन होगा तो ये जो 99 रहमतें हैं अल्लाह पाक अपने बंदों के ऊपर इन 99 रहमतों को क़यामत वाले दिन नाजिल फरमाएंगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि कुछ कैदी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक दफ़ा पेश किए गए। उन कैदियों में एक औरत भी थी जिसके पस्तान से दूध बह रहा था। अब वो इधर उधर दौड़ती फिर रही थी। किसी भी मजमे में जिसमें वो देखती कोई शीर खार बच्चा है, उस बच्चे को उठाती और अपने पिस्तान के साथ लगा के दूध पिलाना शुरू कर देती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि क्या ये औरत कभी अपने बच्चे को आग के अंदर फेंक सकती है? हालांकि इसकी अपनी हालत ये है कि ये दूसरों के बच्चों से इतना प्यार कर रही है कि उनको दूध पिला रही है, तो क्या ये कभी अपने बच्चे को फेंकेगी जो इसका ज़ाती बच्चा है? तो हमने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जब तक इसके अंदर ताकत होगी ये कभी भी अपने बच्चे को आग के अंदर नहीं फेंकेगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अपने बंदों पर इस औरत से ज़्यादा मेहरबान है जितनी ये औरत अपने बच्चे के ऊपर मेहरबान है। बुखारी और मुस्लिम के ये अल्फाज हैं। इसी तरह हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे कि एक शख्स आया। उसने चादर या कंबल अपने ऊपर ओढ़ा हुआ था और उस चादर या कंबल का जो एक कोना था उसमें उसने कोई चीज़ लपेटी हुई थी। उसने आके वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने रख दी। जब खोला तो उसमें कुछ चिड़िया के बच्चे थे और एक चिड़िया थी जो अपने बच्चों के साथ लिपटी हुई थी। तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, बात यह है कि मैं जा रहा था कि एक झाड़ी के पास से मुझे इन बच्चों के चूं चूं करने की आवाज़ आई, तो मैंने क्या किया, इन बच्चों को उठाया और उठा के अपने इस कंबल में या अपनी इस चादर के कोने में लपेट लिया। इतने में इन बच्चों की माँ आ गई और मेरे सर के ऊपर उसने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये काम किया कि इस चादर को ज़मीन के ऊपर बिछा दिया। तो ये माँ जब इसने अपने बच्चों को देखा तो फ़ौरन आके अपने बच्चों के साथ लिपट की। तो मैंने उस चादर को उठा के लपेट लिया और आपकी बारगाह के अंदर हाजिर हो गया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस चादर को ज़मीन के ऊपर रख दो। अब जब रसूलुल्लाह के सामने उस चादर को ज़मीन के ऊपर रखा गया और ऊपर से उस चादर को हटा दिया गया, अगर अब वो जो चिड़िया थी अगर वो चाहती तो अब अपनी जान बचा सकती थी, जान बचा के उड़ सकती थी, लेकिन अपने बच्चों के साथ मेहरबानी की वजह से वो चिड़िया उसी तरह अपनी उन छोटे छोटे बच्चों के साथ चिमटी रही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों को ताज्जुब हो रहा है
کہ ماں ان بچوں پر کیسی مہربان ہے کہ بچوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچا کر اڑ نہیں جاتی۔ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جتنی ان بچوں کی ماں اپنے بچوں پر مہربان ہے، اس سے زیادہ مہربان اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ پھر رسول اللہ نے اس صحابی کو حکم دیا کہ جا کے جس جگہ سے تم نے ان بچوں کو بما گھونسلے کے اٹھا کے لائے، وہیں پہ جا کے ان بچوں کو اپنی ماں سمیت رکھا۔ وہ صحابی اٹھے اور جا کے اسی جگہ پہ ان کو واپس رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ ہم کسی جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے، کچھ لوگوں کی طرف سے آپ کا گزر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے والوں سے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں۔ ان میں سے ایک عورت تھی جو اس نے اپنی ہانڈی چولہے کے اوپر رکھی ہوئی تھی اور اس وقت وہ سالن وغیرہ پکا رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ جب شعلہ اوپر کو اٹھتا تو وہ عورت کیا کرتی، اپنے بچے کو شعلے سے علیحدہ کر لیتی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ عورت آپ سے کہنے لگی آپ پر میرے ماں باپ قربان، کیا اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو وہ کہنے لگی کیا ماں جتنی اپنے بچے پر مہربانی کرتی ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان نہیں ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں اللہ ایک ماں کے پیار سے بھی زیادہ اپنے بچوں کے اوپر، جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتی، اس سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی تو اللہ رب العزت کس طرح اپنے بندوں کو آگ میں ڈالیں گے؟ تو یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرنگوں ہوئے اور رونے لگے۔ کچھ دیر بعد آپ نے اپنے سر اقدس کو اٹھایا اور فرمایا اللہ اپنے بندوں میں سے صرف اسی کو عذاب دے گا جو سرکشی کرے گا اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرے گا۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص سرکشی کرنے والا ہوگا اور توحید و رسالت کا انکار کرنے والا ہوگا، ایسے شخصوں کو تو اللہ عذاب دیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، جسے چاہیں جب چاہیں جس طرح چاہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے اس کو معاف فرما دیں گے۔ اس طرح اگلی روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ امام احمد نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ ایک دفعہ منبر کے اوپر ارشاد فرما رہے تھے۔ رسول اللہ نے سورہ رحمان کی یہ آیات پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا میں نے یہ آیتیں خود اپنے کانوں سے سنی۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو ڈرے گا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے تو اللہ پاک اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ خواہ اس بندے نے زنا کیا ہو، خواہ اس بندے نے چوری کی ہو، کیا ایسے بندے کو بھی اللہ جنت عطا فرمائیں گے اور 2 جنتیں عطا فرمائیں گے؟ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ دوسری مرتبہ حضور نے یہ آیت پڑھی، پھر میں نے پوچھا، حضور نے فرمایا ہاں۔ تیسری مرتبہ میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا چوری کرنے والا، کیا زنا خوری کرنے والا، کیا یہ بھی جنت میں داخل ہوں گے؟ اللہ ان کو بھی 2 جنتیں عطا فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ خواہ ابو درداء کی ناک مٹی میں رگڑ جائے تب بھی زانی اور سارق کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ اب یہ عربی کے اندر ناک کا مٹی میں رگڑنا یہ ایک محاورہ ہے، رسول اللہ نے بطور محاورہ یہ بات فرمائی کہ خواہ ابو درداء کی ناک زمین پر رگڑے، یعنی مراد یہ ہے کہ ابو درداء کی مرضی کیسی ہو، اس فیصلے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کا فیصلہ تب بھی نہیں بدلے گا۔ اللہ نے یہ بات مقدر میں لکھ دی ہے کہ جو زنا خور ہیں یا جو شراب پینے والے ہیں وہ بھی ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ اگر اللہ چاہیں تو اپنی رحمت سے معاف بھی فرما سکتے ہیں، اگر نہیں تو رسول اللہ کی شفاعت ہے، اسی طرح حفاظان کرام کی شفاعت ہے، علماء کی شفاعت ہے، شہیدوں کی شفاعت ہے، اور اگر ان ساری چیزوں سے وہ بچ بھی گیا تو اپنے گناہوں کا حساب کتاب دینے کے بعد انشاءاللہ ہر وہ شخص جس نے توحید و رسالت کا انکار نہیں کیا ہوگا، اقرار کیا ہوگا، وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔
اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ ہر وقت اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ایسے بندوں کو دنیا و آخرت میں بے حد و بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سچا رسول اللہ کا، شریعت کا ادب و احترام کرنے کی، اس کے اوپر چلنے کی اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔